اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو نہیں نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی تو ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر حرام تھا اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ، پس نہیں ہے بدلہ، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم، جو تم میں سے یہ کاروائی کرتا ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
پہلے بنی اسرائیل کی زیادتیوں اور خرابیوں کا ذکر تھا، اس رکوع میں بھی ان کی زیادتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد بنی اسرائیل سے لیا۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو بنی اسرائیلی موجود تھے ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مانتے، یا تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عہد یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان سب نے یہی سبق دیا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، نہ کوئی پیر نہ کوئی مولوی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بتوں کی نفی ہے، باقی چیزوں کی نفی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ آج کل تو مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ اور یہ جو کچھ کہتے تھے مانتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے۔ تو کیا مولوی اور پیر بت تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ معاذ اللہ تعالی۔ انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، سجدے بھی کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک تو یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا حکم تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ایسے احکام ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک یہی حکم رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقہی ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض اور واجب ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ مثلا ماں باپ کہیں کہ نماز نہ پڑھو یا روزہ نہ رکھو، عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور ماں باپ کہیں کہ پردہ نہ کرو، یا لڑکوں کو کہیں کہ تم داڑھی منڈواؤ، یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ والدین اگر کسی فرض یا واجب کو چھوڑنے کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی، اگر وہ کسی فرض یا واجب کو چھوڑنے کا حکم تو نہیں دیتے پھر ان کی بات ماننی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تجھے ماں باپ مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، تو ان کی بات بالکل نہیں ماننی۔ البتہ وہ احکام جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی آدمی 3 نمازیں بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ اگر والدین ایسے حکم کے متعلق ایک آدھ مرتبہ کہیں کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ آج نہ پڑھو بعد میں پڑھ لینا، تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اور اگر عادت بنا لیں اور ہمیشہ کہیں کہ جی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھا کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اور وہ احکام جو مستحب ہیں ان کو اگر چھوڑنے کا والدین حکم دیں تو والدین کی بات پر عمل کرے اور مستحب احکام کو چھوڑ دیں۔ مثلا کہیں کہ نفلی نماز نہ پڑھو، یا کہیں کہ نفلی روزہ نہ رکھو، ہماری خدمت کرو، تو مستحب کو چھوڑنا ضروری ہے اور والدین کی خدمت مقدم ہے۔ وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی بات چیت میں، بول چال میں، لین دین میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا پورا خیال رکھنا۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں یتیموں کو تلاش کرو اور ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو، ان کو پورا کرو۔ یتیموں کا تمہارے پاس آنا ضروری نہیں ہے بلکہ تمہیں یتیموں کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا۔
مسکین اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، تھوڑی بہت آمدنی تو ہوتی ہے مگر اخراجات آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہیں، عیاشیاں اس سے مراد نہیں ہیں جیسے کہ آج کل کی عیاشیاں اور آسانی ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو اچھی بات کہو، کسی کو چھڑانے والی بات نہ کرو، ٹیڑھی اور ضد کی بات نہ کرو، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کر بات کرو، کیونکہ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد ہی غلط گفتگو ہوتی ہے۔ مثلا کسی سے فحش مذاق کر لیا، وہ برداشت نہیں کرتا، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زبان کو محتاط رکھنے کا بڑا حکم ہے۔ اور آج کل تو خیر سے سیاسی جماعتوں کے چکر میں جس قدر زبان درازیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ زبان درازیاں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک تو زبان درازی کے ضمن میں ایسے ایسے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں کہ جن کا واللہ عالم حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت سے تعلق ہے تو پھر تو یہ غیبت ہو گئی، اگر حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو یہ بہتان ہو گیا۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں ثبوت وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی اٹکل اور پچو کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ان پر زکوٰۃ کا جو حکم تھا وہ ہماری بنسبت زیادہ سخت تھا۔ ہم پر زکوٰۃ جو ہے وہ پورے مال کا 40واں حصہ ہے، ان پر 4تھا حصہ فرض تھا، یعنی 400 میں سے ان کو 100 دینا پڑتا تھا، 4000 دینار میں سے 1000 دینار دینا پڑتا تھا۔ ہمیں 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے دینے کا حکم ہے، ہمارے لیے بڑی سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کاموں کا پختہ عہد لیا تھا۔ ثم تولیتم، تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، جنہوں نے احکامات کی پابندی کی وہ بہت تھوڑے تھے، مگر جو اکثریت تھی وہ ان احکامات سے غافل ہو گئے۔ جس طرح آج کل دیکھ لو کہ کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، اچھی بات کرنے والے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والے کتنے لوگ ہیں، الا قلیل، چند معدود ہے۔ 100 میں سے ایک بھی نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ عیارا چے بیاں، جو چیز واضح ہو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس زمانے کے بنی اسرائیلیوں، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بھی ان چیزوں سے اعراض کرنے والے ہو۔ آگے بھی بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ 3 وعدے بھی لیے تھے۔ پہلا وعدہ یہ لیا تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر قتل ہوتے ہیں، مثلا الیکشن پر قتل، لین دین پر قتل، رشتے ناطے پر قتل، تو اس وقت بھی اسی طرح ہوتے تھے کہ ذرا سی بات پر قتل کر دیتے تھے۔ پہلا وعدہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اے بنی اسرائیل، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی برادری کے لوگوں کو یا رشتہ داروں کو قتل کرنا یہ اپنا ہی خون بہانا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے، اسی لیے قیامت والے دن بندے کے حقوق میں سے سب سے پہلے قتل کا مقدمہ دائر ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ دنیا میں تو لوگ داؤ وغیرہ لگا کر جھوٹ بول کر عدالتوں سے بچ جاتے ہیں، مگر اس سچی عدالت میں کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکے گا کسی کو، اور نہ ہی وہاں جھوٹ چلے گا۔ اگر وہاں کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہو۔ اصل واقعہ تو اس طرح ہے کہ مشرک جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لائے جائیں گے اور اب تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جب میں نے تمہیں شرک سے منع کیا تھا پھر تم نے شرک کیوں کیا، تو وہ قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان کو کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر۔ تو پہلا وعدہ بنی اسرائیل سے یہ لیا تھا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرا وعدہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان میں سے جو طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے اور ان پر قبضہ کر کے خود اس پر جم کر بیٹھ جاتے تھے مکان پر، اور ان کا یہ طریقہ کار آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے، یہودی ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور اب تو
لاکھوں فلسطینی کیمپوں میں زندگی گزارا کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو۔ ان کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے مکانوں پر، ان کے باغوں پر، ان کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے اس کو تم جائز قرار دو کہ انہوں نے صحیح کیا ہے۔ یہ ہم کس طرح تسلیم کر لیں؟ زمینیں فلسطینیوں کی ہیں، باغات فلسطینیوں کے ہیں، مکان فلسطینی بیچاروں نے بڑی محنت اور مشقت کر کے، دکھ سکھ برداشت کر کے بنائے ہیں، اور یہودی ان کے مالک بن بیٹھے۔ وہ بیچارے چیختے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ان کی چیخ و پکار کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ بعض بغیرت حکومتوں نے اسرائیل کو اس ظلم کے باوجود بھی تسلیم کیا ہوا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کتنا ظلم ہے ان پر۔ پھر ان بیچاروں کو ملازمتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم مزدوری کرو، سڑکیں بناؤ، باغوں میں کام کرو، سب گھٹیا کام ان سے لیتے ہیں اور معاوضہ بھی کم دیتے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے۔ اور آج بھی جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، اس پر بھی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی، بلکہ ہمارے ملک کے بے حس حکمران KFC کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور PSL کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ اور KFC جو کہ یہودیوں کو مکمل مالی سپورٹ فراہم کر رہا ہے، اور ہماری حکومتیں جو ہے وہ ان سے معاہدے کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو مالی فائدے پہنچا رہی ہیں۔ تو فلسطینیوں کے خون پر سودے بازی مسلمان ممالک میں بھی چل رہی ہے۔ کفار ممالک تو خیر سے وہ تو کافر ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر، یہودیوں کو حکم تھا کہ تم اپنی برادری کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ فرمایا ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس وقت کے اسرائیلیوں تم اس پر گواہی دیتے ہو، اس وقت کے اسرائیلیوں تم اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہی تو ہو، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے۔ قتل نہ کرنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہیں کیا، اور گھروں سے نکالنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہیں کیا۔ تظاہرون علیہم، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کے حکم کے توڑنے کو اسم کہتے ہیں، اسم، اور بندے کے حق کو ضائع کرنے کو عدوان کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قتل نہ کرو، انہوں نے رب تعالیٰ کا حکم توڑا، اسم کا ارتکاب کیا، اور بندوں کو قتل کیا، ان کو گھروں سے نکال کر عدوان کا ارتکاب کیا۔ تیسرا وعدہ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس قیدی بن کر تفادوہم آئیں تو تفادوہم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج جو آپس میں اکثر دست و گریباں رہتے تھے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کا حامی تھا، اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے طرفدار تھے۔ تو ان کی آپس میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آ جاتا تو ان کو قتل بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے اور قیدی بھی بنا لیتے۔ اب ان کی برادری کے لوگ جب قیدی بن جاتے تو وہ ان سے اپنی زمینوں پر، اپنے باغوں پر کام کرواتے، اور وقت پر صحیح معنی میں روٹی بھی نہیں دیتے تھے۔ تو پھر یہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کراتے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اگر تمہارے آدمی گرفتار ہو جائیں تو ان کو رہا کراؤ، ان کی مالی امداد کرو۔ تو اس حکم پر تو عمل کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر حرام تھا ان کو گھروں سے نکالنا۔ اس حکم پر عمل نہیں کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کو قیدی بنوا دیتے ہو، پھر ان کو رہا کروانے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہو۔ یہودی چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں مشہور ہیں، اور چندہ اکٹھا کرتے، کچھ قیدیوں پر خرچ کرتے اور باقی خود ہڑپ کر جاتے۔ عموماً چندوں کا یہی حال ہوتا ہے، چاہے جلسوں کے لیے ہو یا مجاہدوں کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو۔ بے شک 100 میں سے 2-4 دیانتدار بھی ہوتے ہیں، مگر بڑی مشکل سے، باقی سب نے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا، تمہارے پاس جب تک مجاہدین کا کوئی با اعتماد آدمی نہ آئے، کسی کو چندہ نہ دینا۔ کئی لڑکوں نے اور جماعتوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ رسیدیں بھی چھپوائی ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے اکٹھے کر کے کھا جاتے ہیں۔ آج کل فلسطین کے نام پر بھی چندہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر حرام تھا کہ تم ان کو اپنے گھروں سے نکالتے۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے نہیں ہے بدلہ، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا میں کی زندگی میں رسوائی. دنیا کی زندگی میں رسوائی کی ایک صورت یہودیوں کے لیے اس طرح ہوگی کہ تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی ماننی پڑے گی اور جزیہ دینا پڑے گا. اور آخرت کا عذاب، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. جہنم میں بھی طبقات ہیں، سب سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، جس میں کلمہ پڑھنے والے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہلکے عذاب سے بھی بچائے. اس سے نیچے والے طبقے میں نصارہ ہوں گے، اس سے نیچے والے طبقے میں یہودی ہوں گے، منافقین سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، کیونکہ منافقت کا فتنہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس کاروائی سے اللہ غافل نہیں ہے. اولئک الذین، وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. آپ اخبارات میں روزانہ پڑھتے ہیں نا، جو وزیر اور افسر دوسرے لوگ گھپلے کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا بلکہ دن بدن عذاب میں اضافہ ہوگا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم، ہرگز تمہارے لیے زیادہ نہیں کریں گے مگر تمہارے لیے عذاب کو. ولا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی پوری زندگی دیانت و امانت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.